بہول بھاشی مستقبل کی باتیں بتائیں گے. یہاں بڑے خوش ہو رہے ہوں گے ہمارے بھائی. مستقبل کی باتیں بتائیں گے. فیوچر یعنی علم غیب ہوگا. علم غیب ہوگا. آگے کہا گیا شروطو گیانی، یہ بھوشیہ کی باتیں وہ اپنے سے نہیں بتائے گا بلکہ سن کر بتائے گا. یعنی پہلے اللہ نبی کو بتائے گا پھر نبی بتائیں گے. اور جو چیز اللہ بتا دے وہ غیب کہاں رہتی ہے. ایک بار بتاؤ، میرے پاس پاکستان سے فون آ جائے حافظ سعید کا، کل ہم تمہاری دلی میں بم دھماکے کریں گے، اور میں کہہ دوں لوگوں سے کل دیکھنا دلی کے لال قلعے پہ بم دھماکے ہوں گے، اور دوسرے دن بم دھماکے ہو جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یار مولانا جرجیس تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے یار، اس نے کہا تھا بم دھماکے ہوں گے اور ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن مولوی جرجیس کو یہ بات پاکستان سے بتائی گئی تھی، مجھے فون کر کے بتایا گیا تب ہم نے بتایا. تو یہ علم غیب تو نہیں ہے. ہمیں پاکستان سے فون آیا، ہم نے آپ کو بتا دیا، تو یہ غیب تو نہیں رہا. اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا اور نبی نے ہم کو بتا دیا، تو اس میں غیب سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے جب تک کہ اللہ بولنے کا حکم نہ دے دے. اللہ بلواتا تب نبی بولتے ہیں. اگر نبی اکرم کو غیب ہوتا تو سنو ایک حدیث میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. سنو میرے بھائیوں، بڑی پیاری روایت، بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں. بخاری کے الفاظ ہیں صلی الظہر خمسہ. اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھا دی. ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4. اور نبی نے کتنی پڑھا دی؟ دھوکے سے 5 پڑھاتے چلے. سلام پھیر دیا 5 رکعت پڑھا کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپس میں صحابہ باتیں کرنے لگے. 4 تھی 5 دوسرے ہیں کیا 5 ہو گئی ہیں؟ کیا 5 پڑھائی جانے لگی؟ نہیں 4 ہی ہوتی تھی. اللہ کے رسول نے گفتگو سنی، کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک صحابی پوچھ ہی بیٹھے، ازید فی الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ بھیا بیچ میں مت اٹھا کرو یار موبائل لے کر، جس کو جانا ہو چلے جاؤ، اٹھو، پہلے ڈسٹرب نہ کرو. ازید فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، کیا بات ہے بھائی؟ نہ بڑھائی گئی نہ گھٹائی گئی. اگر بڑھائی گئی ہوتی تو میں پہلے بتا دیتا بھائی آج 5 رکعت ہوگی. نہ بڑھائی گئی نہ گھٹائی گئی، 4 ہی ہیں. قالوا صلیت 5. سب نے کہا اللہ کے رسول اگر بڑھائی نہیں گئی تو آپ نے 5 کیسے پڑھا دی؟ 5 پڑھائیں. اچھا ہاں. پلٹے، دیکھیے بھول چوک ہو گئی اللہ کے رسول سے، پلٹ گئے. فسجد سجدتین بعد ما سلم. سلام پھیر چکے تھے اللہ کے نبی 5 رکعت پڑھانے کے بعد، لیکن اس کے باوجود آپ پھر پلٹے اور صرف 2 سجدے کیے. گفتگو ہو گئی لیکن 2 ہی سجدے کیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا، جس کو کہا جاتا سجدہ سہو. 2 سجدے کیے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. میرے ساتھیوں، میں بھی تو ایک انسان ہوں. میرے پیارے سنی بھائیوں، اللہ کے نبی اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں. انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں. انسا کما تنسون،
مجھ سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے جیسے تم سے بھول چوک ہوتی ہے، تم بھول جاتے ہو مجھ سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں نماز میں بھول جایا کروں تو نماز میں ہی یاد دلا دیا کرو۔ یعنی 4 رکعت کے بعد جب ہم کھڑے ہو گئے تھے 5ویں کے لیے تو تمہیں ٹوک دینا چاہیے، اللہ اکبر یا سبحان اللہ، کوئی جملہ بول دینا چاہیے تھا تاکہ میں سمجھ جاتا کہ میں بھول گیا اور میں بیٹھ جاتا۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں کتنی چیزیں بتلا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا، اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 کے بعد 5ویں نماز ہی نہیں پڑھاتے، کیونکہ آپ سمجھ جاتے کہ یہ میری 5ویں رکعت ہے، لیکن غیب کا علم نہیں تھا، اسی لیے تو 4 رکعت والی نماز 5 پڑھا دی، اور 5 پڑھانے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا کہ 5 پڑھائی۔ جب صحابہ نے بتایا کہ آپ نے 5 پڑھائی تب اللہ کے نبی پلٹے اور آپ نے 2 سجدے کیے، سجدے سہو کیا، اور سجدے سہو کرنے کے بعد آپ ایک حکم لاگو کر رہے ہیں، میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں، بھول چوک ہوتی ہے مجھ سے جیسے تم سے ہوتی ہے۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ پتہ چلا نماز میں جب نبی بھولے تو نبی کو ٹوکا جا سکتا ہے، تو نبی سے بڑھ کر کون ہے جو نماز میں بھولے اور اس کو نہ ٹوکا جائے؟ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا اور قیامت تک کی ساری چیزوں کا علم تھا، یہ الزام ہے جناب محمد رسول اللہ پر۔ لوگوں، اللہ کے رسول پر ایسے الزام نہ لگایا کرو کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا۔ آؤ تمہیں ایک اور منظر دکھاتا ہوں، آؤ تمہیں ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلی۔ آج لوگ مسجدوں میں عورتوں کو نہیں بھیجتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھنے تک کے لیے ایک عورت مسجد سے نکل رہی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ اس کو ایک آدمی نے دیکھا کہ اکیلے جا رہی ہے، صحابی ہے وہ، اس نے دیکھا کہ عورت اکیلے جا رہی ہے، اندھیرا ہے، فجر کی نماز پڑھنے جا رہی ہے، اس نے اس عورت کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیا، سر سے کپڑا اٹھایا، یعنی رومال وغیرہ، امامہ وغیرہ اس نے اتارا اور اس لڑکی کے اوپر، اس عورت کے اوپر ڈال دیا اور اپنا چہرہ چھپا لیا، اور فوراً اس کو لے کر کھیت کی طرف آ گیا۔ اس نے اپنا وہ سر، وہ امامہ، وہ کپڑا اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا اور اس نے تخلیے میں لے جا کر اس عورت کے کپڑے اتار دیے۔ ترمذی کتاب ابواب الحدود کے الفاظ ہیں، فَقَضَى حَاجَتَهُ، اس نے اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی، اس نے اس عورت کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی، یعنی اس عورت کے ساتھ زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد وہ آدمی بھاگنے لگا۔ وہ عورت اپنے کپڑے پہنتی ہے، اس کے ساتھ زنا کیا گیا زبردستی، وہ عورت کپڑے پہنتی ہے، یہ آدمی بھاگ رہا ہے، یہ عورت چیختی ہے پکڑو پکڑو، اس آدمی نے میری عزت لوٹی۔ اس عورت کی آواز سن کر آس پاس کے گھروں کے کچھ لوگ اٹھے، اور سب سے پہلے جو آدمی گھر سے نکلا وہ اس آدمی کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ ایک آدمی اس عورت کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اس آدمی کے پیچھے پیچھے، مطلب زنا کرنے والا آگے بھاگ رہا ہے اور ایک آدمی اس آدمی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اتنے میں 10-12 آدمی اور نکلے، وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ جو 10-12 آدمی جو بعد میں نکلے وہ آگے والے آدمی کو سمجھے کہ یہی زناکار ہے، لیکن آگے والا آدمی خود اپنے آگے والے آدمی کو پکڑنا چاہتا ہے، اصلی مجرم کوئی اور ہے، لیکن اصلی مجرم تو گلیاں جانتا تھا، وہ بھاگ گیا، لیکن ان 10-12 لوگوں نے اپنے آگے بھاگنے والے آدمی کو پکڑ لیا۔ بھاگ، چل، کہاں چل؟ اس عورت کے پاس چل جس کے ساتھ تو نے زنا کیا۔ ارے میں نے کہاں زنا کیا، بھاگ، مجھے کیوں پکڑ رہا؟ میں تو خود کسی کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اچھا، جب پکڑا گیا تو بول رہا کہ میں کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، چل۔ اس کو پکڑ کے لائے، وہ سمجھ رہا تھا کہ عورت مجھے دیکھ کر کہہ دے گی کہ میں نے زنا نہیں کیا، یہ آدمی نہیں، لیکن جب اس آدمی کو اس کے پاس لایا گیا اور ان لوگوں نے جب اس کے سامنے پیش کیا کہ بہن پہچانو اس آدمی کو میں نے پکڑا، تو اس نے سوچا کہ ایک یہ آدمی تو بھاگ رہا تھا زنا کر کے اور یہ لوگ اس کو پکڑ کے لائے۔ اس نے اس کی شکل دیکھی کہ واللہ وہ ھذا، اللہ کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا۔ معاملہ کتنا گمبھیر ہو گیا، اصلی مجرم یہ نہیں ہے،
اس نے زنا نہیں کیا، اصلی مجرم تو بھاگ گیا، لیکن لوگوں نے اسی کو پکڑا تھا، بھاگتے ہوئے اس کو پکڑا، اور عورت نے جس کے ساتھ زنا ہوا اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ اسی نے میرے ساتھ زنا کیا۔ اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا۔ اب اس نے یہ سوچ کر اللہ کے رسول نے پوچھا، یا عورت کیا تیرے ساتھ زنا ہوا؟ کہا ہاں۔ لوگوں سے پوچھا کہ تم نے اس آدمی کو پکڑا؟ کہا ہاں۔ عورت سے پوچھا کیا اس آدمی نے زنا کیا؟ عورت نے کہا ہاں۔ لوگوں سے پوچھا کیا تم نے اس کو پکڑا؟ انہوں نے بھی کہا۔ اب اس آدمی سے پوچھا جا رہا ہے، اس آدمی نے سوچا کہ یہ تو گواہی دے رہے ہیں، میں نے اس کو پکڑا، اور عورت بھی مجھے بتلا رہی ہے، اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں نے زنا نہیں کیا تب بھی میری بات مانی نہیں جائے گی، کیونکہ عورت اقرار کر رہی ہے کہ میں نے زنا، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور یہ لوگ بھی ہیں، 4 گواہ چاہیے، یہ تو 15-20 ہیں مجھے پکڑنے والے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو کون میری بات مانے گا؟ اور مجھے پھر بھی میرے منع کرنے کے باوجود بھی مار دیا جائے گا پتھروں سے، لیکن مرتے وقت بھی لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو جھوٹ بولا تھا، مرتے وقت بھی یہ کہہ گیا تھا کہ میں نے نہیں کیا، تو میرے اوپر جھوٹ کا الزام نہ لگے، میں قتل ہو جاؤں یہ گوارا ہے، لیکن جھوٹ کا الزام نہ لگے۔ اس نے، آدمی نے جو بیچارہ مجرم نہیں تھا، اس نے بھی کہہ دیا ہاں اے اللہ کے رسول، اس عورت کے ساتھ زنا میں نے ہی کیا ہے۔ حالات کبھی کبھی ایسے آ جاتے ہیں جبکہ یہ مجرم نہیں ہے، لیکن اس نے بھی کہہ دیا۔ جمعے کے دن اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا پتھروں سے مار کر، ہلاک۔ جمعے کا دن آ جاتا ہے، عورتیں بھی پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول ہم بھی دیکھیں گے، ہمارے اندر بھی ڈر و خوف پیدا ہونا چاہیے، ہم عورتیں بھی زناکار کو کیا سزا ملتی ہے دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ عورتیں بھی زنا نہ کریں اور عورتیں بھی اس سے ڈر جائیں، اس کی سزا کو دیکھ کر کانپ جائیں۔ آپ نے ساری عورتوں کو پہاڑی کے اوپر بٹھا دیا اور سب سے کہہ دیا اپنے چہرے چھپا لو، آنکھیں کھول کر اس منظر کو دیکھ سکتی ہو، تاکہ تمہارے اندر بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس سزا کا خوف تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے، اور تم میں سے کوئی عورت پھر زنا کے قریب نہ جائے۔ عورتیں منظر دیکھنا چاہتی ہیں، عورتیں پہاڑی پہ چڑھی ہیں، اس آدمی کو لایا گیا ہے جو بیچارہ بے قصور ہے، اور اس کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، میدان میں کھڑا کر دیا گیا ہے، چاروں طرف صحابہ کے ہاتھ میں پتھر ہیں، حکم ہو رہا ہے اس آدمی کو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو، اس آدمی کو پتھروں سے مار مار کے کچل کچل کے اس کو ختم کر دو، اس کی جان لے لو۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا صحابیوں پتھر اٹھا لو، اس آدمی کو جان سے مارنا ہے، اس آدمی نے ایک عورت کی عزت کو لوٹا ہے، ایک عورت کی عزت کو چھلی چھلی کیا ہے، یہ زانی ہے، اور زناکار کی سزا اسلام میں یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور خود اس نے بھی اپنے جرم کو قبول کیا ہے۔ پتھر اٹھا لو۔ جیسے لوگوں نے پتھر اٹھایا، دوسری پہاڑی کے اوپر سے ایک آدمی چیختا ہے اے اللہ کے رسول، صحابہ کو پتھر زمین پر رکھنے کا حکم دے دو، یہ آدمی قصوروار نہیں ہے، اللہ کے واسطے اس آدمی کو مت مارو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا پتھر نیچے، اس سے کہا تم ادھر آؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ قصوروار نہیں ہے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ عورت نے اس کو بتایا ہے زنا کرنے والا، لوگوں نے اس کو بھاگتے ہوئے پکڑا ہے، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ زناکار نہیں ہے۔ ہاں اے اللہ کے نبی، یہ لوگ جنہوں نے اس آدمی کو پکڑا یہ بھی جھوٹے ہیں، وہ عورت جو کہہ رہی ہے اس نے زنا کیا وہ بھی جھوٹی ہے، اور یہ آدمی جو کہہ رہا میں نے ہی زنا کیا یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا واہ صاحب، عورت جھوٹی ہے، لوگ جھوٹے ہیں، یہ آدمی جھوٹا ہے، تم اکیلے سچے ہو، تم اکیلے ہی سچ بول رہے ہو۔ اگر اس آدمی نے زنا نہیں کیا تو پھر مجھے بتاؤ کہ اصلی زانی کہاں ہے؟ اس کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ جو آدمی آیا اس نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، اصلی زانی آپ کے سامنے کھڑا ہے، اصلی مجرم میں ہوں، اے اللہ کے رسول اصلی قصوروار میں ہوں، اس عورت کے ساتھ زنا اس آدمی نے نہیں کیا، میں نے کیا تھا، میں بھاگ گیا تھا، یہ آدمی تو مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے دراصل اسی کو پکڑ کر اسی کو مجرم سمجھ لیا۔ اس عورت کو بلایا گیا، وہ عورت آئی، جو آدمی بعد میں آیا اس کو
اور جس کو سزا دی جا رہی تھی اس کو دونوں بلا کر کھڑا کر دیا گیا. پوچھا گیا عورت سچ دیکھ ان دونوں کو, ان دونوں میں سے پہچان اچھی طرح کہ کون اصلی مجرم ہے, کس نے تیرے ساتھ منہ کالا کیا. اس نے کبھی اس کو دیکھا, کبھی اس کو دیکھا, کبھی اس کو دیکھا, کبھی اس کو دیکھا. چیخ پڑی اے اللہ کے رسول میں تو فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی, اندھیرا اتنا تھا, اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے ایک آدمی پکڑ کے کھینچ کے لے گیا, اس نے اندھیرے میں میرے ساتھ زنا کیا. اے اللہ کے رسول میں اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پاؤں گی کہ اصل مجرم کون ہے, یہ ہے یا یہ ہے. ان دونوں میں سے اب یہ کہہ رہا تو یہی ہوگا, یہ جو بول رہا ہے تو یہی ہوگا, یہ نہیں تو یہی ہوگا. وہ آدمی بھی 15 جو پکڑے تھے انہوں نے بھی کہا اے اللہ کے رسول جب میں نے اس کو پکڑا تھا تو یہ بھی کہہ رہا تھا اصل مجرم میں نہیں ہوں, میں تو خود کسی کے آگے آگے دوڑ رہا تھا پکڑنے کے لیے, لیکن میں نے سوچا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب اللہ کے نبی نے اصلی مجرم کو حکم دیا کہ تم نے زنا کیا, ہاں اب اس کو سنسار کر دو, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو. پھر دوسرے آدمی کو ہلاک کیا گیا پتھروں سے, اور اصل مجرم کو اصل جو بے قصور تھا اس کو چھوڑ دیا گیا. اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں, اور ان مدرسے کے ملوں سے مولویوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ترمذی کے ابواب الحدود کی یہ روایت ہمیں کن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے اندھیرے میں, اور وہ عورت کیا کہتی ہے میں فجر کی نماز پڑھنے نکلی, لیکن مجھے معلوم نہیں اندھیرا اتنا تھا کہ ان دونوں میں سے کس نے زنا کیا میں پہچان نہیں پاتی. یعنی فجر کی نماز کا اول وقت کیا ہے, اندھیرے میں. آج تو اذان تب دی جاتی ہے جب روشنی ہونے لگتی ہے, ایک آدمی دوسرے کو پہچاننے لگتا ہے, یہ اول وقت نہیں ہے. اول وقت اس عورت نے بتا دیا میں فجر کی نماز پڑھنے نکلی, مجھے پکڑا ایک آدمی اندھیرے میں لے گیا. اور زنا جب ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے, عورت نیچے ہے تو مرد اوپر, یا مرد نیچے ہے تو عورت اوپر, تب زنا ہوتا ہے. یعنی دو جسم ایک جان, لیکن ایسی صورت میں بھی عورت پہچان نہیں پا رہی ہے کہ اصلی مجرم کون. یعنی فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی کہ عورت اتنے قریب کے آدمی کو نہیں پہچان پا رہی ہے. میرے حنفی بھائیوں, یہ ہے فجر کی نماز کا اول وقت, پہلی بات. دوسری بات, اللہ کے رسول نے کہا میں مجرم ہوں, حالانکہ مجرم نہیں تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آدمی کو قتل کی سزا سنا دی, اس کو پتھروں سے مارو, جبکہ وہ مجرم نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو, تم نے تو زنا ہی نہیں کیا ہے, تم تو بے قصور آدمی ہو. لیکن اللہ کے رسول بے قصور کو سزا سنا رہے ہیں. میرے پیارے سنی بھائیوں, زبردستی کی ضد ٹانگ کر اللہ کے رسول کو عالم الغیب بنانے کی کوشش مت کرو. اللہ کے رسول کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اصلی مجرم ہے یا نہیں, بلکہ آپ نے اس بے قصور آدمی کو سزا بھی سنا دی, اس کو قتل کر دو. اگر اصلی مجرم نہ آیا ہوتا تو ایک بے قصور ہی مارا جاتا, ایک بے قصور ہی چلا جاتا. میں بھی چلنے والا, بے قصور ہی ایک بے قصور مارا جاتا, ایک بے قصور ختم ہو جاتا. اللہ کے نبی کو اتنے قریب کا علم نہیں, پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو علم غیب تھا, اتنی بھی یہ نہیں معلوم. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کون کون سی چیزیں ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں. علم غیب کی بات ہوتی تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں کہہ دیتے تھے کہ یہ آدمی اصلی مجرم نہیں ہے. نہیں, اصلی مجرم تو بھاگ گیا اور فلاں پہاڑی کے پیچھے چھپ گیا یا فلاں راستے سے بھاگ گیا, اتنا بھی نہیں. ایک اور موقع یاد کریے آپ, ایک اور موقع یاد کریے. اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا. ایک صحابی نے نماز پڑھی نبی کے پیچھے, اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے بھی سلام پھیرا. لیکن نبی اکرم نے سلام پھیرنے کے بعد اس صحابی نے بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہوا اور 2 رکعت سنت پڑھنے لگا. بھائی فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4, 2 سنت 2 فرض. لیکن اس صحابی کی سنتیں چھوٹ گئیں. اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے فجر کی, وہ جماعت میں شامل ہو گیا. تو جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو نماز تو اس نے پوری پڑھ لی نبی کے پیچھے فجر کی فرض, لیکن سنتیں چھوٹ گئی, وہ بعد میں پڑھنے لگا. جب وہ سنتیں پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ بعد میں تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟
صبح کی تو 4 ہی رکعت ہے، 2 سنت 2 فرض، اور فرض کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے، لیکن پھر کیا بات ہے کہ تم بعد میں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، فجر کی 2 رکعت نماز، فجر کی 2 سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی تھی وہ میں نہیں پڑھ سکا، وہ بعد میں نے آگے پڑھی ہے، جب آپ نماز پڑھا چکے تو میں نے بعد میں پڑھی ہے۔ انی لم یکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن، اے اللہ کے نبی جو پہلے پڑھی جاتی تھی وہ میں نہیں پڑھ سکا، نماز پڑھنے کے بعد اب پڑھ رہا ہوں۔ فسکت رسول اللہ، یہ سن کر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ تم یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ یعنی آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ پوچھتے ہی کیوں؟ آپ سمجھ جاتے اس کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں، یہ بعد میں پڑھ رہا ہے، لیکن نہیں، آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ یہ کون سی نماز؟ اس نے کہا سنت ہے۔ آپ نے کہا سنتیں تو پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اس نے کہا جب میں آیا تو جماعت کھڑی تھی تو جماعت میں شامل ہو گیا، فرض نماز آپ کے پیچھے پڑھ لی، لیکن سنتیں جو چھوٹ گئی تھی وہ بعد میں نے پڑھی۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو تو اس نماز کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی، آپ اس میں شامل ہو جائیں، اور جو رکعتیں آپ کی سنتیں چھوٹ گئی وہ بعد میں آپ پڑھیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ 70 صحابہ میرے مغونہ کے موقع پر آپ نے بھیج دیے، جاؤ تبلیغ کرو، اور وہ لوگ پہاڑی کے پیچھے چھپے تھے۔ اس گاؤں میں جانے سے پہلے ان تمام کافروں نے، ان گاؤں والوں نے اس 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا، ان کو قتل کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا، اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو آپ ان 70 صحابہ کو بھیجتے کیوں؟ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے اور وہ ان کے اوپر حملہ کر دیں گے تو آپ ان کو کیوں بھیجتے؟ آپ نے ان کو نہیں بھیجا۔ جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہنا، جہاں جب تک میں نہ کہوں تم نہ ہٹنا۔ اللہ کے رسول کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹیں گے۔ آپ کے دندان مبارک بھی شہید کر دیے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت سے ایسے معاملات ہیں۔ حضرت عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی گئی، آپ 50 دن تک اپنی بیوی کو لے کے پریشان ہیں۔ ایک دن اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کہنے لگے مجھے صحیح بتاؤ، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اے عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم سے کوئی خطا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو آپ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہاں مجھ سے زنا ہو گیا ہے تو ابھی آپ یقین کر لیں گے، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، بس فصبر جمیل، مجھے صبر کرنے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور قرآن کریم میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل کر کے حضرت عائشہ کو پاک دامن ثابت کر دیا۔ حضرت عائشہ مسکراتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک دامن ثابت کر دیا۔ 50 دن تک نبی پریشان رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں تھا لوگ عائشہ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ خود عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ نے 50 دن کے بعد آیتیں نازل کی تب پتہ چلا کہ میری بیوی پاک دامن ہے۔ حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی اٹھو، اے عائشہ نبی اکرم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نبی اکرم کا شکریہ ادا کیوں کروں، یہ تو 50 دن میرے بارے میں شک میں پڑے رہے، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اللہ نے میری برات اور میری پاک دامنی کے بارے میں 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں، میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں، میں اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کیوں کروں، ان کو تو یقین ہی نہیں تھا میں میری پاک دامنی پر۔ تو اللہ کے رسول 50 دن تک پریشان ہیں، اپنی بیوی کے بارے میں یہ پتہ نہیں لگ پا رہا کہ میری بیوی سچی ہے جھوٹی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زنا کا صدور ہوا ہے، ایسا تو نہیں کہ حضرت عائشہ سے زنا ہو گیا ہو، حضرت عائشہ ہو گئی ہو غلطی، آپ یہ سوچ میں پڑے ہوئے آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو کہہ دیتے اے کافرو، اے منافقو، تم میری بیوی پر جھوٹی تہمت لگا رہے ہو، میری بیوی پاک دامن ہے، مجھے معلوم ہے میں عالم الغیب ہوں، میری بیوی سے ایسا کوئی جرم نہیں ہوا ہے، تم جھوٹے ہو۔ لیکن اللہ کے رسول وحی کا انتظار کرتے رہے اور اپنی بیوی کی پاک دامنی کے اعلان کا انتظار کرتے رہے۔ تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو آپ پہلے دن کہہ دیتے عائشہ پاک دامن ہے، اگر علم غیب ہوتا تو 70 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی گاؤں میں کہیں تبلیغ کرنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو ایک بے قصور آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو 4 رکعت والی نماز 5 رکعت نہ پڑھاتے۔ یہ تمام واقعات ہمیں بتلا رہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔
بس نبی کو اتنا معلوم تھا جتنا اللہ نے بتایا، اور اس چیز کو غیب نہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میری تقریر تھی میرے بھائیو، 2 گھنٹے کی، 1 بجے سے 3 بجے تک جو میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، تو اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اور 3 بج چکے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اور اصلاح ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی ہے، صرف یہ ایک منہج پہ پہنچایا۔ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو سارے بزرگوں کا احترام کرتا ہے، سارے اماموں کی عزت کرتا ہے، لیکن پیر اور سب سے بڑا بزرگ جناب محمد رسول اللہ کو مانتا ہے۔ سارے امام ہمارے یہاں محترم ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام سے بڑا کسی کو امام ہم نہیں مانتے ہیں۔ نماز ویسی پڑھو جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے، روزہ ویسے رکھو جیسے رسول اللہ نے رکھا ہے۔ پیری اور مریدی ہم اس طریقے کی نہیں کرتے جو ہمیں شرک اور بدعت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اللہ ہدایت دے، اور جو لوگ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں اور چومتے اور چاٹتے ہیں اور قبروں پہ چادریں چڑھا رہے ہیں اور غیر اللہ سے بیٹیوں بیٹوں کی فریادیں کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو موحد بنا دے اور پکا سچا مسلمان بنا دے، اور اسلام اور ایمان ان کے اندر پورا کا پورا پیدا فرما دے، اور اللہ ان کے دلوں میں توحید بھر دے اور شرک سے ان کو نجات عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ